السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ الروم پارہ نمبر 21، اور آج الحمدللہ ہم آخری رکوع اس کا شروع کر رہے ہیں۔ آیات مقدسہ 54، 55 اور 56 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے مثالیں دے کر انسان کو الرٹ کیا، غور و فکر کی دعوت دی۔ انبیاء علیہم والسلام کا تاریخی تسلسل ارشاد فرمایا کہ انہوں نے آ کر مسلسل قوموں کو دعوت دی ہے، اور پھر سب سے بڑی بات یہ کر دی آخر میں کہ اصل کام دعوت ہے، اصل کام اپنی جد و جہد کو جاری رکھنا ہوتا ہے، اصل کام یہ ہے کہ سچی جماعت نے آگے بڑھنا ہے، اور انہوں نے اپنی محنت، اپنی جد و جہد چھوڑنی نہیں ہے۔ جب وہ جماعت تیار ہوتی رہے گی، اللہ کے مشن پر قائم رہے گی، تو یقیناً اس کو کامیابی ہوگی، دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں کامیابی ہوگی۔ ورنہ انسان تو ہے ہی کچھ نہیں۔ یہ انسان جو بڑی ڈھینگے مارتا ہے، تکبر کرتا ہے، بڑے دعوے کرتا ہے، اس انسان کی ترتیب و تشکیل کیا ہے؟ یہ انسان ہے کیا حقیقت میں؟ اللہ رب العزت آج کی آیات میں ارشاد فرما رہے ہیں، اللہ الذی خلقکم من ضعف۔ اللہ رب العزت کی ذات اقدس وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا کمزوری سے۔ ایک انسان کی جو پیدائش ہے وہ کیسے ہوتی ہے؟ سورۃ المومنون میں بھی اس کی تفصیل گزر چکی ہے، اور صورتوں میں بھی اللہ رب العزت نے پوری ترتیب ارشاد فرمائی ہے کہ ایک انسان پہلے کیا ہے، نطفہ ہے، پھر وہ علقہ بنتا ہے، مضغہ بنتا ہے، پھر اس کے ساتھ ہڈیاں جوڑی جاتی ہیں، پھر پیدا ہوتا ہے، اور پیدا ہونے کے بعد بھی کیا ہے، کمزور۔ یہ ساری انسان کی کمزوریاں ہیں۔ 9 ماہ میں جو ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، تو یہ سارا کمزور مرحلہ ہے اس کا۔ اللہ رب العزت اس کو وہاں بھی غذا بھی دیتے ہیں، اس کی نشو و نما کرتے ہیں، ایک خوبصورت عضو بناتے ہیں، جن اعضاء کو دیکھ کر یہ جوانی میں بڑا متکبر ہوتا ہے، اپنے خوبصورت چہرے کو دیکھ کے، آنکھوں کو دیکھ کے، بالوں کو دیکھ کے، یا باڈی کو دیکھ کے، جی میں بڑا خوبصورت ہوں۔ میرے عزیزو غور تے کرے، یہ انسان کہ جب ماں کے پیٹ میں تھا تو یہ کتنا مضبوط تھا اور کتنا خوبصورت تھا، اور کس نے بنایا ہے اس کو؟ پھر پیدا ہو گیا تو پھر بھی ضعف ہے، کمزور ہے، اس کو کسی بات کا کوئی علم نہیں ہے۔ اللہ نے ماں کے دل میں، باپ کے دل میں، عزیزوں کو دل میں یہ محبت پیدا کر دی کہ اس پیدا ہونے والے بچے کو وہ سنبھالتے ہیں، اس کو کپڑے پہناتے ہیں۔ وہ تو کپڑے بھی لے کے نہیں آتا، خالی ہاتھ آیا ہے،
کوئی پیسے بھی لے کے نہیں آیا، وسائل بھی لے کے نہیں آیا، جسم پر بھی کچھ نہیں اور کچھ بھی نہیں لے کے آیا۔ پھر اس بچے کو ماں سنبھالتی ہے، والد صاحب سنبھالتے ہیں، فیملی سنبھالتی ہے، یہ کمزور ہے۔ خلقکم من ضعف، پھر ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر اللہ رب العزت اس کمزور کو طاقت دیتے ہیں، اس کو جوانی کا وقت آتا ہے، پھر زور انتہا کو پہنچ جاتا ہے، قوت شباب کو پہنچ جاتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ ثم جعل من بعد قوت ضعفا وشیبا، پھر وہ جوانی، وہ اس کا خوبصورت ہونا واپس کمزوری کی طرف آ جاتا ہے اور بڑھاپے کی طرف آ جاتا ہے، عمر ڈھلنے لگتی ہے، اور اسی طریقے سے بال سفید ہو جاتے ہیں، تمام اعضاء ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، اور اس کے جتنے قوا ہیں وہ معطل ہونے لگتے ہیں۔ یخلق ما یشاء، اللہ رب العزت بناتا ہے، پیدا کرتا ہے جیسے چاہتا ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ، اور وہ علیم ہے، قدیر ہے، یہ دونوں صفتیں مشبہ ہیں۔ علیم کا معنی ہر کچھ جانتا ہے، وہ گہرائی تک ایک ایک چیز کو جانتا ہے۔ قدیر اور قدرت والا ہے، یعنی اس کے سامنے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کر نہ سکے، سب کچھ اللہ کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، اسی طرح جماعتوں کی تشکیل ہوتی ہے۔ جو بھی سچی جماعت آتی ہے سب سے پہلے وہ کمزور ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدا الاسلام غریبا وسیعودہ کما بدا، اسلام کا جب آغاز ہوا، جب میں نے دعوت دینا شروع کی تو ہم غریب تھے۔ غریب سے مراد اجنبی، یعنی جس کو کوئی جانتا نہیں ہے، معاشرے میں جس کی کوئی حیثیت نہ ہو، اسی کو غریب کہتے ہیں نا۔ آج کل بھی غریب اسی کو کہتے ہیں، غریب مسافر کو بھی کہتے ہیں، کیوں؟ وہ عارضی زندگی میں ہوتا ہے۔ اسی طرح غریب اجنبی، یعنی جس کو کوئی جانتا نہیں، جس کی کوئی ویلیو نہیں، حیثیت نہیں ہے۔ تو اسلام کا آغاز، یعنی سچی جماعت کا جو آغاز ہے، وہ کمزوری کی شکل میں ہوتا ہے۔ وَسَيَعُودُهُ كَمَا بَدَا، اور ایک وقت ایسا آئے گا پھر جب ہم اس اعلیٰ معیارات کو چھوڑیں گے، نیچے آ جائیں گے، تو پھر یہ اسلام غریب ہو جائے گا۔ یعنی ہمارے وہ اعلیٰ اقدار، اعلیٰ اخلاقیات، اعلیٰ جو میرٹ اور معیار ہے، اگر ہم نے اس کو لوز کیا تو پھر ہم غریب ہو جائیں گے، کمزور ہو جائیں گے۔ اس لیے کوئی بھی جماعت آغاز میں ہی وہ طاقتور نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مکی زندگی ہے، جب اس کا ہم مطالعہ کریں تو یہ باتیں اچھی طرح ہمیں سمجھ آ جائیں گی کہ آپ نے کس طرح ایک ایک تنکے کو اکٹھا کیا، سہارا دیا، اور ہیرے اور موتی تلاش کیے، اور پھر ان کو جوڑتے چلے گئے، ایک تسبیح بنا لیا، ان کو ایک سچی جماعت تشکیل دے دی۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ، اب قیامت کے دن اللہ رب العزت کا یہ منظر نامہ جب سخت حالات ہوں گے تو دو جماعتیں قائم ہو جائیں گی۔ ایک وہ جماعت ہے جو جھوٹی ہے، جھوٹے لوگ، فراڈیے، کفار، مشرکین، منافقین، اعلی کار طبقات، جنہوں نے 2 نمبریاں کی اپنی زندگی کے اندر۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اس دن جب قیامت قائم ہوگی، يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ، یہ مجرم، کفار، مشرکین، منافقین قسمیں اٹھائیں گے اور کہیں گے مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ، ہم نہیں یہاں رکے ایک گھڑی سے زیادہ، یعنی تھوڑا وقت ہم رکے ہیں دنیا کی زندگی میں، یا برزخ میں بڑا تھوڑا وقت رکے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اب قیامت کی جو سختی ہے، ہولناکی ہے، اس کو یہ برداشت نہیں کر رہے، اور پچھلی جو سختیاں ہیں یا وقت ہے اس کو بڑا مختصر سمجھ رہے ہیں۔ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ، اسی طرح یہ الٹے ہو جاتے ہیں، الٹے یعنی ان کی سوچ میں کوئی مستقل مزاجی نہیں ہے،
دو نمبر مزاج ہیں، کوئی کمپیریزن نہیں کر سکتے، اپنی زندگی کا یہ کمپیریزن نہیں کر سکتے، تو انسانوں کی جو دیگر معاملات ہیں، سسٹم ہے، ان کا کمپیریزن کیسے کریں گے؟ وقال الذین اوتوا العلم والایمان، اور ایک وہ سچی جماعت ہے جن کے پاس علم ہے، سچا علم، اوتوا العلم، ان کو علم دیا گیا، والایمان، اور اعلیٰ نظریہ دیا گیا، اعلیٰ ایمان، اعلیٰ فلسفی، اعلیٰ نظریہ، یعنی وہ فلسفہ توحید، اور اس کی رٹ انہوں نے قائم کر لی، وہ جھکے نہیں، انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا، وہ خوف زدہ نہیں ہوئے۔ لقد لبستم فی کتاب اللہ الی یوم البعث، وہ کہیں گے کہ ہم رکے ہیں، آپ بھی ٹھہرے ہیں، جو اللہ کا حکم تھا اور جو قیامت کا دن آنا تھا اس وقت تک ہم ٹھہرے ہیں دنیا کے اندر، یہ پتہ ہے سب کو۔ فہذا یوم البعث، آج جو دن آیا ہے قیامت کا دن، یہ آنا تھا جس کا آپ نے انکار کر دیا تھا۔ پیچھے بھی ہم نے یہ دروس میں پڑھا ہے، سنا ہے کہ جو کفار اور مشرکین اور منافقین ہیں وہ اللہ سے ملاقات پر یقین نہیں رکھتے، ان کا عقیدہ آخرت بڑا کمزور ہوتا ہے، اس لیے وہ اپنے احتساب کے لیے وہ اپنے آپ کو پیش نہیں کرتے، احتساب کے لیے پیش کرنا نہیں چاہتے۔ کیوں؟ ان کو پتہ ہے ہمارا جو فیوچر ہے وہ تو بڑا خطرناک ہے، اس لیے وہ یقین ہی نہیں کرتے۔ وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، لیکن تم جانتے نہیں تھے۔ اللہ رب العزت ماشاءاللہ بڑی ترتیب کے ساتھ ہمیں ہر بات سمجھاتے ہیں، ہمارے ایمان کو بڑھاتے ہیں، ہمارے اندر وہ اعلیٰ صلاحیتیں پیدا کرتے ہیں جس سے ہمیں اعلیٰ شعور ملے، اعلیٰ نظریہ ملے، ایمان پکا اور سچا ایمان ہمارے اندر آ جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اندر اعلیٰ صلاحیت پیدا ہو، اعلیٰ شعور آئے، اعلیٰ نظریہ آئے، اور اس طرح کا سچا ایمان ہو کہ ہم اس کا جو مظاہرہ ہے، عملی مظاہرہ، ہم اپنی عملی زندگی میں کر سکیں، اور پوری زندگی میں اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الأمی محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔